تو پھر میں یہ کیوں کر نہ کہوں کہ آپ نے ایٹم بم بنا کر کے کیا کیا ہے؟ یہ کس کی شادی پہ چلانے کے لیے آپ نے ایٹم بم بنایا ہے کہ وہاں سے جب کوئی کوارڈ کاپٹر آتا ہے تو آپ اس کو گرا کر کے اور اس کی کوریج تو کرواتے ہیں، آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے فیوز، اس کی برکات کیا ہے، لیکن جب وہاں سے کوئی آپ کے دیش میں آ کر کے اور کچھ کر کے جاتا ہے تو آپ کی نیند نہیں ٹوٹتی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بارات کہاں چلی گئی۔ پھر ہم یہ کیا کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں سعودی عرب کو بھی خوش رکھنا ہے، چین کو بھی خوش رکھنا ہے، ایران کو بھی خوش رکھنا ہے، امریکہ کو بھی خوش رکھنا ہے۔ اب بھائی 4 کنٹریز کو، بڑے ملک ہیں چاروں، آپ ایٹ اے ٹائم کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو مینج کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح وہ اس دن ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جے شنکر صاحب کا، کہتے ہیں کہ یورپ کا پرابلم سب کا پرابلم، لیکن دنیا کا پرابلم یورپ کا پرابلم نہیں ہے، لیکن یورپ کا پرابلم دنیا کا پرابلم ہے۔ اگر وہاں پہ باقی دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، بھوکے ہیں، ننگے ہیں، کسی کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر یہاں پہ ہے تو پھر وہ سب کی ٹینشن ہونی چاہیے۔ اور صحیح کیا، صحیح کہا انہوں نے۔ ہم ایسی کلیئرٹی کبھی لائے نہیں ہیں، نہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید ہم نہ جرات کرتے ہیں۔ حکومت بڑی خوش ہے کہ جی آخر کار آئی ایم ایف سے معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اس حوالے سے حکومت بڑے بڑے دعوے بھی کری، جیسے کہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو $2.3 ارب قرض کے معاہدے پر چین نے دستخط کر دیے ہیں، لیکن عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں موجودہ حکومت نے مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ کر رکھ دیے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے حکومت تو ظاہری بات ہے ایک اچھا اینگل ہی دکھا رہی ہے آپ کو، اچھا ایک رخ دکھا رہی ہے اس چیز کا کہ جی ہمارا جو معاملہ ہے، جو معاہدہ ہے وہ طے پا گیا ہے، لیکن شوکت ترین صاحب، مزمل اسلم صاحب اس کا دوسرا جو رخ ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ میں ذرا آپ کو بتاؤں گی کہ میں سن رہی تھی مزمل اسلم صاحب کو، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اکانومی پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں مزمل اسلم صاحب۔ وہ کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف نے کوئی لچک نہیں دکھائی ہے، ذرا سنتے جائیے گا، آئی ایم ایف نے کوئی لچک نہیں دکھائی ہے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس نے ہر قسم کی لچک دکھا دی ہے۔ اب ذرا کلیئر ذرا سمجھیں کہ آئی ایم ایف نے کوئی لچک نہیں دکھائی، حکومت نے لچک دکھا دی، اور اس سے ہوا کیا کہ عوام پر بوجھ ڈالا جائے گا، عوام پر بے تحاشا بوجھ پڑنے والے آنے والے دنوں میں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ والا جو بوجھ عوام پہ پڑا ہوا ہے، پیٹرول کی قیمت آپ دیکھیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جتنی بھی ضرورت کی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے۔ مذاکرات میں افغان طالبان کا تو کردار ہے ہی، آپ کے نزدیک کن ممالک کا کردار مزید ہو سکتا ہے ان مذاکرات کے ہونے میں؟ دیکھیں، میں تو ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ کوئی اتنا بڑا معاہدہ اور اس کو پارلیمان سے توثیق اور ان کو اتنی بڑی سینکٹریٹی دی جانی چاہیے، اور اس معاہدے کو کوئی ایسا ظاہر کیا جانا چاہیے کہ ریاست پاکستان نے ایک اور فریق کے ساتھ بیٹھ کر کوئی امن معاہدہ کیا ہے۔ یہ میرا مطلب ہے کہ ریاست کو کسی اپنے دہشت گرد گروپ کے ساتھ ایسا معاہدہ پارلیمان سے توثیق، یہ کوئی امریکہ کا اگر طالبان سے معاہدہ ہوا تھا تو وہ تو امریکہ کو، افغانستان امریکہ کی ریاست ملک تو نہیں تھا، اس کی سرزمین تو نہیں تھی، فارن اینٹیٹی تھی۔ ہم تو اپنے ملک کی اپنی زمین کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ہماری زمین پر امن ہونا چاہیے، اور اس امن کی خاطر ہم بطور ریاست پاکستان ایک گروپ کے ساتھ ایک معاہدہ کریں گے جس کو پھر پارلیمان سے توثیق ہوگی، جس میں عام معافی ہوگی، جس میں جرائم کے لوگ چھوڑے جائیں گے۔ بھئی کسی نے جرم چھوٹا کیا ہے یا بڑا کیا ہے، اگر ملک کے وزیر اعظم، اگر آپ وزیر اعظم بن جائیں اور اس میں آپ پر کوئی کیس چل رہا ہو تو اس کی معافی نہیں ہے، آپ وزیر داخلہ بن جائیں آپ پر کیس چل رہا ہو تو معافی نہیں ہے، تو پھر بھی یہ ٹی ٹی پی کو معافی کیسے ہوگی آئین اور قانون کے تحت؟ اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کے لیے تو کوئی قانون، ان کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ بنانا پڑے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک مضبوط ریاست کی نشانی ہے، ایک گروپ کے ساتھ اس طرح معاہدہ کر کے اسے پارلیمان سے توثیق دی جائے، یہ کوئی ہماری مضبوطی کی نہیں، کمزوری کی نشانی۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ نسیم صدیقی صاحب، ظاہر ہے ابھی ہم مفروضوں اور ممکنات پر ہی بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں جو طے کردہ معاملات ہیں ان پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ دیکھیں، پہلے بھی اس قسم کے بہت زیادہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کا آپ نے رزلٹ دیکھا ہے کہ کچھ نہیں نکلتا، اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ پھر قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بلوچستان کے علاقے میں کس طرح وارداتیں کی جاتی ہیں، یا باقی پاکستان میں بھی جس طرح ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں مذاکرات ہمیں کرنے پڑیں گے، بھلے جرائم پیشہ ہے، بے شک دہشت گرد ہے، پاکستان میں امن لانے کے لیے
دوسرا جو بھی فریق ہے وہ ناراض ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں، ہمیں مذاکرات کرنے پڑیں گے. مذاکرات کی یہی بہتری ہے کہ اس سے کم از کم امن و امان آنا شروع ہو جاتا ہے. بیسیکلی تو یہ ہمارے جو مذاکرات ہیں یہ طالبان کی حکومت کے ساتھ ہونے چاہیے، تاکہ کیونکہ ان کی لینڈ کے اوپر سے پاکستان پہ کوئی حملے نہیں ہونے چاہیے. جس طرح پاکستان بھی اپنی سرزمین کسی کو بھی دہشت گردی کے لیے الاؤ نہیں کرتا، یا پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کی زمین سے کسی بھی برادر ملک یا ہمسایہ ملک کے اوپر حملہ نہ کیا جائے. تو ان مذاکرات میں سب سے امپورٹنٹ جو فریق ہے وہ طالبان ہے، کیونکہ طالبان اگر تحریک طالبان پاکستان کو اپنے ملک میں جگہ نہیں دیتے، چھپنے کی جگہ نہیں دیتے، ان کو موٹیویشنز نہیں دیتے، تو وہ ڈی موٹیویٹ ہوں گے، اور وہاں سے اگر ان کو حملوں کی اجازت نہیں دی جائے گی، یا پاکستان کو جو مطلوبہ دہشت گرد ہیں جو افغانستان میں موجود ہیں کم از کم وہ بھی طالبان کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے. تو مذاکرات کی یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس سے عمل جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. پاکستان کو اس وقت اس طرح کے مذاکرات چاہیے جس سے پاکستان میں امن پیدا ہو سکے. یہ جو ابھی بات کریں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اس میں اور بھی نکتہ ہے کہ جو افغان طالبان نے جو بات کی ہے، ضامن بنے ہیں، انہوں نے ٹی ٹی پی سے کہا ہے پاکستانی طالبان سے کہ اگر آپ نے خلاف ورزی کی اور معاہدہ طے پا گیا تو اس کے بعد پھر آپ کو اس ملک میں بھی جگہ تنگ پڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک گارنٹی ہے کہیں نہ کہیں اس معاہدے کے اندر. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب کوئکلی کامنٹ ایڈ کر دیجیے گا، پھر ہم بریک لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مزمل صاحب نے بالکل بات ٹھیک کی ہے کہ یہ ڈیزرو بالکل نہیں کرتے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ ان اینڈنگ وار میں ہم نہیں جا سکتے، اور حکومت پاکستان جو ہے وہ پارلیمنٹ کی نمائندہ ہے. پارلیمنٹ نے ان کے لوگوں نے پرائم منسٹر اور باقی لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ حکومت پوائنٹ آ گیا. نسیم صدیقی صاحب، پہلے یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ اگر آئی ایم ایف سے پیسے نہ ملے اور آئی ایم ایف کا معاہدہ بحال نہ ہوا تو کوئی بھی ملک آپ کو قرضہ نہیں دے گا، کوئی بھی بینک آپ کو قرضہ نہیں دے گا. اب جب کی اطلاعات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام بحال ہونے جا رہا ہے تو لگتا ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں جن سے ہم قرضہ لے سکتے ہیں ان کے رویے تبدیل ہوں گے، پاکستان کو پیسہ مل جائے گا. ہمارے پروگراموں میں جس طرح بات ہوتی تھی، ہمیشہ بات یہی ہوتی کہ اگر آئی ایم ایف نے قرضہ دے دیا تو ہمیں باقی اداروں سے بھی قرضہ مل جائے گا. ڈیفینیٹلی آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے بعد آپ کو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ، باقی جتنے بھی قرض دینے والے ادارے ہیں، تو کیا ہم نے ساری عمر قرض کے اوپر ہی جیتے رہنا ہے؟ جو حکومت آتی ہے وہ پہلے جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو آئی ایم ایف کو برا بھلا کہتی ہے، جس طرح خان صاحب کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا. آئی ایم ایف کے پروگرامز کو سب برا کہتے ہیں، لیکن سب آئی ایم ایف کے پاس دوڑتے ہیں. اویس توحید صاحب نے جو ہے وہ کرکس آف دا جو بات ہے نا، جو سوال ہے اس کا جواب دیا کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر پروڈکشن کرنی پڑے گی، ہمیں ٹیکس نیٹ ورک بڑھانا پڑے گا. آپ غریبوں کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں اتنا، آپ امیروں سے ٹیکس لیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ کراچی کا جب آتا ہے وہاں پہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے، اگر لالو کھیت کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے اتنا پورا ٹیکس لاہور سے شاید جمع ہوتا ہے. جبکہ لاہور میں آپ دیکھیں پینوراما، انارکلی، لبرٹی مارکیٹ کتنی بڑی مارکیٹ سے، اس طرح پورے پاکستان میں وہاں سے ٹیکس کلیکشن کیا ہو رہی ہے. ان کو سب سے پہلے اپنے ٹیکس کلیکشن کا نیٹ ورک ٹھیک کرنا پڑے گا.